قادری صاحب، ایک تو قرآن میں ہے سورہ ہجر میں فائزہ سویتہ، اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں آدم کو، تو فرشتوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ جب میں اس کو بنا لوں پورا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پہ کیا کیا کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ تو اس پہ ملتی جلتی حدیث شریف جو ہے، مضمون اس کا بھی یہی ہے، ہم نے وہ تفسیر روح البیان کے صفحہ نمبر 205 پہ ہے، الانسان سری و انا سرہ، انسان ایک راز ہے اور اس کا راز بھی میں ہی ہوں۔ اگرچہ آج کل کے لوگ جو مزید اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ نہیں ملتی ہیں، لیکن اس کا مضمون کا مضمم جو ہے وہ صحیح ہے۔ بے شک اسی طرح ایسے ہی ہے، بالکل اس سے ملتی حدیث شریف ایک اور بھی ہے، اور وہ بھی تفسیر روح البیان کے صفحہ نمبر 123-24 پہ ہے، بڑی مشہور ہے، صوفیاء نے بھی بڑا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو 7 صدیاں پہلے مثنوی شریف کے 4تھے دفتر میں اس کو ذکر کیا ہے، ابن عربی نے کیا ہے، عبدالعزیز دباغ صاحب نے کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ابن حجر نے کیا ہے۔ تو وہ بھی ہے کن تو کنزن مخفین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو چھپا ہوا تھا۔ بالکل، لولا خلقت الشمس والقمر واللیل والنہار لما اظہرت ربوبیہ۔ جی 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 جی، کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، بس میں نے کیا چاہا، ان اعرف، کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق بنا دی، بندے بنا دی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا کے ہمیں، جیسے قرآن میں تو ظاہر ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ہم نے تو اس میں اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دینا چاہ رہے ہیں یا اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ تخلیقی انسانیت جو ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کا کنسیپٹ شروع کیا، جی، آدم علیہ السلام میں وہ روح جو پھونکی گئی، ہاں، وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ گارہ مٹی کو جہاں سے تخلیق ہوئی، ہاں، یہ اللہ کو تو ہمارے ذکر کی ضرورت یا ہمارے ذکر کی محتاجی نہیں ہے، ٹھیک، وہ ہماری عبادات کی اس سے ضرورت نہیں، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے بندوں سے ہی پیار کا اظہار بار بار کرتا ہے۔ واہ، اظہار جو دیکھیں آپ نے کتب کے اندر دیکھیں، قرآن کے اندر دیکھیں، یا حدیث مبارکہ جہاں سے ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرو۔ واہ، اب دیکھا جائے تو اللہ نے تو فرشتوں کو تو، جبرائیل کو تو نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اسرائیل کو تو نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہمیں تو نہیں ملتا، صحیح، لیکن اللہ کا جو اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی بندوں سے جو پیار کا اظہار ہے، اس کی وجہ یہ کنیکشن ہی ہے واہ، اس کی روح کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، وہ روح جو پھونکنا ہے، کیونکہ دیکھیں تو اب کمال اس میں کہ انسانیت کے اندر کس طرح کی اس کو امتحان میں بھی ڈالا۔ صحیح، اب ایک مقام حدیث قدسی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فضائل کے اندر آئے کہ فرمایا یہ چاند، ستارے، یہ سورج، کائنات، یہ سب کچھ بنایا تو محبوب تیرے لیے بنایا، لما اظہرت ربوبیہ، میں خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، وجہ کہ اللہ اپنے محبوب سے پیار ہے کہ اس محبوب کی وجہ سے، اس محب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اب عبادات ہیں، ریاضات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں، اس نے ہمیں رستے عطا کی ہیں۔ جس طرح آپ نے گناہ کی بات کی، گناہ کے بعد انسان نیکی کرتا ہے، اسی طرح حضور کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص گناہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے رب کریم تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ جانتا ہے، یہ جانتا، تعلق دیکھے نا وہ روح کا، یہ تخلیقی انسانیت، کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، بالکل ٹھیک، تو میری طرف جب رجوع کرتا ہے تو میں اسے معاف فرماتا ہوں۔ کچھ پل گزرنے کے بعد یا کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو، آج پھر یہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا مجھے، کیونکہ اس کا سجدے میں گر جانا یہی ادا پسند ہے۔ تو یہ روح کے ساتھ، اللہ بندوں کے ساتھ، جو انسانیت کے ساتھ، تخلیقی انسانیت جو ہے، آدم کی اولاد کے ساتھ پیار کا وجہ کیا ہے کہ وہ کنیکشن ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، لیکن وہ ہمیں نماز ادا کرتا ہے۔ اب رمضان میں 2 نفل ادا کرو، 80 سال کے گناہ معاف ہیں، کہ وہ سنت ادا کرو، فرض کا ثواب۔ بالکل صحیح، اب دیکھیں ہمارے اعمال دیکھیں تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں، بالکل صحیح، لیکن اس کی رحمت ہی ہے، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو رحمت ہی ہے، بالکل صحیح، کہ وہ دیکھا جائے تو اپنی نیکیاں جو اپنے بندوں کے لیے کتنی اس نے فیسلٹیز عطا کی ہیں، بالکل، اس کا کنیکشن یہی ہے۔ اب فرشتوں میں کمال یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ فرشتوں میں صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقل رکھی ہے، نفس نہیں،
یہ کمال نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، بالکل یہ کمال تو نہیں ہے کیونکہ نفس ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. لیکن انسانیت کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں دے کے بھیجی، عقل اور نفس. اب جب عقل حاوی ہوتی ہے، اگر نفس حاوی ہوتا ہے تو وہ انسان جانور سے بدتر بن جاتا ہے. صحیح. ہم لوگ ہی کہتے ہیں یار یہ تو جانور سے بدتر ہے، درندہ ہے، حیوان ہے. لیکن وہی انسان جب اللہ کی قربت کو پا کر عقل کو جو ہے وہ اس کی نفس پہ سلب جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، اس کو حاوی ہوتی ہے عقل جب، تو وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ کی جو ہے وہ جستجو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. ہاں سبحان اللہ. پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر اللہ دیکھتا ہے. سبحان میں اس کی زبان سے وہ نہیں بولتا، پھر رب بولتا ہے. سبحان اللہ. پھر بخاری اس کی شریف حاضری بخاری کی شریف حدیث حضرت ہے. ابو تو اب ہریرہ اس کی بات روایت. سے لیں نا سبحان اللہ. کہ سبحان میں اللہ اپنے بندے سے وہ پیار کا اظہار وہی کنیکشن کے ساتھ ہے کہ مخلوق خدا کے واہ ساتھ. واہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.